بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں کوشش کروں گا کہ میں اپنی بات کو 15 سے 20 منٹ کے اندر سمیٹ لوں. یہ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہیں، یہ 3 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور نکاح کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی نکاح پڑھایا تو آپ نے یہی آیات جو ہیں وہ تلاوت کی. حالانکہ قرآن کریم میں نکاح سے متعلق اور بھی آیات موجود ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص انہی آیات کا انتخاب فرمایا، اور ان آیات میں کہیں بھی نکاح کا ذکر نہیں. آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ انہی آیات کا انتخاب فرمایا، اور ان آیات میں ایک چیز ہے جو بار بار کہی جا رہی ہے؟ کیوں آخر؟ تو سوچنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل کرنے کا مقصد بھی یہی فرمایا ہے کہ ہم نے اس مبارک کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے کہ تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو، اور اس سے نصیحت صرف عقل مند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کا جو انتخاب فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک نیا رشتہ وجود میں آنے والا ہے، اور وہ ایک ایسا پاکیزہ رشتہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ ہم نے تم کو جوڑوں کی صورت میں بنایا تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. تو یہ جو مقصد ہے نکاح کا کہ انسان اس دنیا میں سکون حاصل کرے اور اپنی ابدی زندگی جو مرنے کے بعد آنے والی ہے اس کے لیے تیاری کرے. یہ جو دنیا ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے. یہاں جو انسان جو بوئے گا وہ کل وہاں پہ کاٹے گا. تو اگلی والی زندگی کا مدار اس زندگی کے اوپر ہے جو ہم اس وقت گزار رہے ہیں، جو اللہ نے ہمیں دی ہوئی ہے. اور صرف ہمیں زندگی نہیں دی بلکہ زندگی گزارنے کے لیے ساز و سامان دیا، زندگی گزارنے کے لیے ہمیں رشتے دیے، زندگی گزارنے کے لیے ہمیں